نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل میرا گھر میری جنت۔ ویورز، امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت کے لیے دعا گو ہوں۔ ویورز، آج کی میری یہ ویڈیو قربانی کے متعلق ہے۔ عید الاضحیٰ ہمارے قریب آنے والی ہے اور اس میں ہم پہ قربانی بھی واجب ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ قربانی ہم پہ واجب ہے کہ نہیں ہے، اور قربانی واجب ہونے کا کس طرح پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ساری اس موضوع پہ ہم آج بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کر دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک نیک کام، ایک اچھا کام کسی کو بتانا بہت بڑا اجر ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی بھی اور ہمارے بھی اللہ سارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویورز، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قربانی کس پہ واجب ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں قربانی ہم پہ فرض ہے۔ قربانی فرض نہیں، واجب ہے، تو اس کو واجب ہی کہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کس پہ فرض ہے اور کیسے فرض ہے، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو 7 تولہ سونا رکھتا ہو یا 52 تولے چاندی یا اس کے برابر کوئی بھی سامان۔ جیسے گھر میں ہمارے عموماً ہر گھر میں سامان آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ فریج ہی لوگوں کے 1 لاکھ سے اوپر کے فریج ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ سونا کچھ نہ کچھ پڑا ہوتا ہے۔ کچھ جہیز کے لیے، بیٹیوں کے لیے سامان بنایا ہوتا ہے، کچھ بیٹوں کے لیے جائیداد بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، ان سب پہ قربانی واجب ہو سکتی ہے۔ ان کو آپ اگر آپ کے پاس کوئی گھر میں سونا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں کتنا سونا ہے آپ کے پاس، پھر چاندی دیکھ لیں، اور گھر میں اگر نقدی ہے، کوئی بانڈز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھ لیں، تو ان سب کا حساب لگائیں کہ اس پہ کتنے پیسے بنتے ہیں۔ گھر کا ضرورت کا سادہ سامان، جیسے گھر میں کچھ بھی زیادہ ہے، آج کل کپڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ 3 جوڑوں سے اگر زیادہ ہے جو آپ کے استعمال میں نہیں آتے، کیونکہ 3-4 جوڑے انسان ہر وقت استعمال کرتا ہے، تو آج کل تو میرے خیال میں اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ہماری جو کبرز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم سے پناہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور جگہ نہیں ہے، بس کر دیں اور نہ بنائیں۔ تو لیکن ہم لوگ باز نہیں آنے والے ہوتے ہیں، ہم پھر بھی بناتے رہتے ہیں۔ آج کل کا ماحول کچھ اس طرح کا، یہ بھی ہمارے لیے گناہ کا باعث ہوتے ہیں، یہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ہمارا اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ میں اور قربانی میں بہت سارا فرق ہوتا ہے۔ وہ یہ فرق ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ آپ کے پاس 1 سال تک آپ کے پاس سامان پڑا رہے یا پیسے پڑے رہیں تو اس پہ واجب فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے قربانی، یہ واجب تب ہوتی ہے اگر عید والے دن تک آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، عید والے دن قربانی سے پہلے عید کی صبح آپ سے کہیں سے آپ کے پاس پیسے آ گئے، آپ قابل نصاب ہو گئے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے اور کچھ پیسے ہیں، ان سب کو ملا کر اگر 52 تولہ چاندی کے برابر پیسے بنتے ہیں تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور قربانی میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہوتی۔ اور ایک بات اور وہ یہ کہ اگر پچھلے سال سے کسی پر قربانی واجب تھی لیکن اس نے نہیں کی، اس کو معلوم نہیں تھا، تو ابھی اس کو پتہ چلا کہ میرے پہ تو پچھلے سال کی بھی بہت سالوں کی قربانیاں واجب تھیں لیکن میں نے تو نہیں کی، تو اس کا کفارہ آپ ایسے ادا کریں گے کہ آپ وہ قربانی کا جو حصہ ہے یا جو آپ بکرا یا کوئی چیز بھی آپ ذبح کرنے کے لیے لاتے، تو اس کے حساب سے آپ نے جتنے سال کی آپ کی قربانی بنتی ہے اس حساب سے آپ نے کسی غریب کو دے دینے ہیں پیسے۔ کسی فلاحی ادارے میں آپ نہیں لگا سکتے، آپ کسی غریب کو ہی دیں گے تاکہ
جو قربانی ہم کرتے ہیں اس کو ہم فلاحی ادارے میں تو گوشت نہیں دیتے نا، ہم غریبوں کو ہی دیتے ہیں۔ تو اس طرح قربانی بھی جو ہے وہ غریبوں کے لیے ہوتی ہے کہ جو سالہ سال گوشت نہیں پکا سکتے، تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو آپ لوگ گوشت دیں، اور اتنا دیں کہ وہ ایک ٹائم پہ پکا کے کھا سکے۔ آج کل جو ہو گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا لوگ دے دیتے ہیں اور بہت لوگوں کو دیتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہوتا آپ اتنا دیں کہ ہر ایک بندے کا ایک ٹائم کی سالن بن جائے۔ تو ان لوگوں کا خیال رکھیں۔ اور ایک اور بات مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ قربانی ہم کر کے گوشت سارا خود کھا سکتے ہیں؟ بہت لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہوتا ہے کہ گوشت اپنا فریج بھر لیتے ہیں، خود بھی بندہ کھا سکتا ہے، لیکن اب دیکھیں اگر آپ نے فریج بھر لیا ہے اور آپ اس کو 1 مہینے تک کھا رہے ہیں، اور آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا گھر ہے جس کے پاس گوشت نہیں ہے اور اس کے بچے اس چیز کو ترس رہے ہیں، تو پھر یہ آپ کا گناہ میں آئے گا۔ تو اس طرح اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ جو قربانی کا صحیح حقدار ہے اس کو ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایسا ہے کہ آپ نے قربانی کر لی اور اس کے بعد آپ نے گوشت 3 حصوں میں تقسیم کر لیا، ایک اپنے غربا کو دے دینا ہے، ایک اپنے لیے رکھ لینا ہے، اور ایک اپنے رشتہ داروں میں دے دینا ہے۔ تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ 3 حصوں میں تقسیم کرنا مسٹ ہے، ضروری ہے، اسلام اس کی تلقین کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ ایسا کر سکتے ہو کہ اگر آپ نے محلے میں کوئی ایسا گھر ہے کہ جو بہت زیادہ غریب ہیں، تو آپ ان کو قربانی نہ کریں، ان کو بھی پیسے دے سکتے ہیں، لیکن اگر قربانی کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا، ثواب ہوگا، کیونکہ اس دن خون بہانے کا ہمیں اسلام کہتا ہے۔ اور دوسری بات، اس عید کے متعلق آپ کو میں بتاؤں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ روزہ رکھ لیتے ہیں عید والے دن اور کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی قربانی کا گوشت آئے گا تو اسی سے ہی کھولنا ہے، تو یہ چیز غلط آ رہی ہے۔ عید کے 3 دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس روزے میں شمار نہیں کر سکتے ہم 3 دن کو، ہم 3 دن نہیں رکھ سکتے، کیونکہ 3 دن میں شیطان نے روزہ رکھا ہے تو ہم نہیں رکھ سکتے۔ تو اس کا لوگوں کے پاس معلومات کم ہے، اس لیے لوگ رکھ لیتے ہیں۔ تو اس کا معلومات اس طرح ہے کہ جس نے قربانی، جس کے نام کی قربانی ہے، وہ بندہ ایسے کرے کہ وہ صبح سے کچھ نہ کھائے، اور جب عید کی نماز پڑھ لے، قربانی ہو جائے، تو اس گوشت سے وہ کھا سکتا ہے، وہ لیکن وہ روزے میں شمار نہیں ہوگا، وہ آپ کو اس کی علادہ آپ کو اس کا ثواب ہوگا۔ اس کو روزہ ہم نہیں تصور کر سکتے، نہ وہ روزے کی کوئی نیت کرے گا۔ ہاں اس طرح کرے تو وہ ثواب ہے، لیکن اگر نہ کرے تو یہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر کرتا ہے تو ثواب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جس کی قربانی نہیں ہوتی، وہ لوگ یہ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جب چاند نکل جاتا ہے تو اس سے پہلے یہ جو 10 دن جو ذی الحجہ کا چاند جب نظر آتا ہے، اس سے پہلے اپنے ناخن کاٹ لیں، اگر بال کاٹنے ہیں تو وہ بھی کاٹ لیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں، تو یہ زیادہ افضل ہے اس میں۔ لیکن جس نے قربانی کرنی ہے اس پہ یہ فرض ہو جاتا ہے، وہ واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ فرض میں اور واجب میں اتنی زیادہ چینجنگ نہیں ہے، کیونکہ واجب جو ہے وہ بھی ہم نے کرنا ہے، جو فرض ہے وہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 10 دن روزے رکھیں، تو 10 دن روزے نہیں، 9 روزے آپ رکھ سکتے ہیں، اور 10ویں دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں 9 روزوں کی آپ کو بہت بڑا اس کا اجر ملے گا، آپ اس کو رکھیں گے تو بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ اور کوشش کریں کہ اس میں سے اگر آپ پورے 9 نہیں رکھ سکتے، گرمی کا موسم ہے، کچھ پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں، بی پی لو ہو سکتے ہیں، کچھ اور مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، تو آپ جتنے بھی رکھ سکتے ہیں، جتنی بھی آپ کی گنجائش، جتنی ایزی طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں، تو آپ وہ بھی رکھ لیں گے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ ویڈیو کو لائک کیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا تو اس کو لائک کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیں، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہو تو وہ بھی کر لیں، اور اس ویڈیو کو اتنا پھیلا دیں کہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قربانی کس طرح اور کس پہ واجب ہے۔
آپ کا اور ہمارا اللہ ہر مسئلہ، ہر پرابلم حل کرے، اور ساری دکھوں کو، ساری پریشانیوں کو ختم کرے۔ جس کا جو مسئلہ ہے اللہ اس کو اپنی جناب سے، اپنے حکم سے ختم کرے۔ جو جوان بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے، اللہ ان کی جوڑ کے ان کو رشتے عطا کرے۔ جو قرض دار ہیں لوگ، اللہ ان کے قرضوں کو ادا کرنے کی غیبی خزانوں سے مدد کرے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجزہ عطا کرے۔ اور میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں۔ اگلی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔